ارطغرل غازی مزے کی کوئی داستان یا کوئی قصہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے اتحاد کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ارطغرل غازی اس دور کی کہانی ہے کہ جب مسلمانوں کا تخت اس زمین کے بجائے ساتویں آسمان پر ہوا کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے اس بہادر شخص کی کہ جس نے نہ صرف ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جس نے 600 سال سے زیادہ آدھی دنیا پر حکومت کی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی بہادری سے اس دور کے مسلمانوں میں وہ حوصلہ اور وہ ہمت پیدا کی۔ اس دور میں مسلمانوں کے سامنے ٹکنے کی کوئی بھی ہمت نہیں کیا کرتا تھا۔ آخر کون تھا یہ بادشاہ ارطغرل غازی کہ جس کی کہانی دیکھ کر آج پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے؟ آخر کون ہے یہ ارطغرل غازی کہ جس کا نام سن کر آج بھی امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور ملک تھر تھر کانپ رہے ہیں؟ دوستو، ارطغرل غازی سے مسلمانوں کے دشمنوں کو کتنا ڈر لگ رہا ہے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سیریل ابھی تک تقریباً 20 سے 25 ملکوں میں بین کیا جا چکا ہے، اور سبھی کٹر اسلامی دشمن ملک ترکی کے صدر رجب طیب اردگان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ رجب طیب اردگان اس سیریل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تمام دشمنان اسلام کی کوششوں کے باوجود لوگوں پر اس کا نشہ اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور آج پوری دنیا میں تقریباً 160 دیش ایسے ہیں جس میں یہ بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ اس کے دیکھنے والوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون ہے ایسا شخص کہ جس کی آج کہانی دیکھنے کے لیے پوری دنیا بےتاب ہے۔ یہ تھا کون ارطغرل غازی؟ تو چلیے بنا کسی دیری کے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی سے، جب چنگیز خان کی منگولی سینا پوری دنیا میں لوٹ مار کرتی ہوئی مسلمانوں اور یورپ کے بھی کئی ملکوں پر فتح حاصل کر رہی تھی۔ اس وقت کی یہ کہانی تھی۔ منگول ایسے وحشی درندے تھے جو جہاں بھی جاتے خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے، نہ بچوں کو دیکھتے تھے، نہ بوڑھوں کا لحاظ کیا کرتے تھے، اور نہ ہی عورتوں کو چھوڑتے تھے۔ ہر جگہ تباہی پھیلانا ہی ان منگولوں کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ جب یہ منگول خارجم کے علاقے تک پہنچے تو یہاں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کا صدر تھا سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ تیسرے نمبر کا بیٹا تھا ارطغرل غازی، اور یہی وہ بیٹا تھا کہ جس کے اوپر یہ ڈرامہ یعنی سیریز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ جانباز ہستی تھی کہ جس کے کردار کو اس میں دکھایا گیا ہے۔ سلجوق سلطنت کی شہزادی حلیمہ سلطان اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کو عیسائیوں نے قید کر لیا تھا۔ جنگل کے راستے سے جب عیسائی اس کو محل لے جا رہے تھے تبھی یہ لوگ ارطغرل غازی سے ملے۔ ارطغرل غازی نے شہزادی حلیمہ اور اس کے باپ اور اس کے بھائی کو عیسائیوں سے چھڑوا لیا۔ بس یہیں سے شروعات ہوتی ہے اس جانباز دلیر ارطغرل غازی کی۔ اس گھٹنا کے بعد کئی بار اس قبیلے پر عیسائیوں کی طرف سے طرح طرح کی پریشانیاں آنے لگی، مگر ارطغرل غازی نے بڑی ہمت کے ساتھ ان تمام پریشانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ارطغرل غازی کا جو سب سے بڑا دلیری اور ہوشیاری کا کام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے عیسائیوں کے اس قلعے کو فتح کر لیا تھا جہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار ہوا کرتی تھیں۔ اس قلعے میں بڑے بڑے عیسائی پادری مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک عالم جنگ کی سازش رچ رہے تھے، مگر ارطغرل غازی اپنی بہادری کے ساتھ ان تمام کے ارادوں پر پانی پھیرتا چلا گیا۔ جب ارطغرل غازی نے اس قلعے کو فتح کیا تو پوری مسلم اور غیر مسلم سلطنتوں میں ارطغرل غازی کی دلیری اور بہادری کا ڈنکا زور شور سے بجنا شروع ہو گیا، اور یہیں سے ارطغرل غازی نام کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ پوری دنیا میں دشمنان اسلام اس طوفان سے اڑتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے کائی قبیلے کے سردار اور ارطغرل غازی کے باپ یعنی سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر انتقال کر گئے۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے ارطغرل غازی کو اپنا سردار چن لیا تھا، کیونکہ دوستو ظاہر ہے کہ ارطغرل غازی جیسا بہادر اور ذہین شخص اس قبیلے میں اس کے باپ کے بعد کوئی بھی موجود نہیں بچا تھا، اور ارطغرل غازی کی سرداری میں اس قبیلے نے خوب ترقی کی اور اس ترکی قبیلے نے اناطولیہ کی طرف رخ کر لیا۔ ارطغرل غازی کے 2 بھائی ان سے الگ ہو گئے، جبکہ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سفر پر نکل چکے تھے۔ بیچ سفر میں
میں انہوں نے ارطغرل غازی نے دیکھا کہ دو سینائیں جنگ کر رہی ہیں، ایک سینا بڑی کمزور ہے اور ایک سینا بڑی مضبوط ہے۔ کمزور والی سینا ہارنے کے کاغار پر آ چکی تھی، تو ارطغرل غازی نے ہارتی ہوئی سینا کا ساتھ دے دیا۔ یہ جنگ تھی سلجوق اور منگولوں کے بیچ، مگر یہ بات ارطغرل غازی کے علم میں نہیں تھی۔ منگولوں کی فوج علاؤالدین کی سلجوق والی فوج کو شکست دینے ہی والی تھی کہ اچانک ارطغرل غازی اپنے 404 بہادر فوجیوں کے ساتھ سلجوق کی فوج میں شامل ہو گئے اور منگولوں کو اس قدر مارا کہ منگول اپنے ہی لوگوں کی لاش میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاؤالدین کچھ دیر پہلے منگولوں کے ہاتھوں اپنی شکست یقینی سمجھ رہا تھا، مگر ارطغرل غازی کی مدد سے اتنا خوش ہوا کہ ارطغرل غازی کو شہر آگورا یا انگارا کے قریب جاگیر عطا کر دی۔ ارطغرل غازی ایک بے مثال اور سمجھدار سردار تھا، جس کی سمجھداری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی۔ دشمنان اسلام اس کی ذہانت اور اس کی بہادری کو دیکھ کر ہر وقت پریشان ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی سلجوق کی سلطنت اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ایک طرف رومی فوج، دوسری طرف خونخوار منگول، ان دونوں کے بیچ سلجوق کی سلطنت پسی چلی جا رہی تھی اور قریب تھا یہ سلطنت ختم ہو ہی جاتی، مگر جس دن سے ارطغرل غازی اس سلطنت میں آئے، اسی دن سے یہ سلطنت خوب پروان چڑھنے لگی اور ترقی پانے لگی۔ ارطغرل غازی اپنے نڈر سپہ سالاروں سے رومیوں اور منگولوں کو لگاتار شکست دیتا چلا گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھاتا چلا گیا۔ اس وقت کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا جو ارطغرل غازی کو ٹکر دے سکے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ارطغرل غازی اپنی وفات سے پہلے بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ سن 1258 عیسوی ارطغرل غازی کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عثمان۔ یہ وہی عثمان تھا جس کے نام پر ترکی سلطنت عثمان کہا گیا۔ عثمان بھی اپنے باپ ارطغرل غازی کی طرح ذہین، بہادر اور نڈر تھا۔ 1288 میں ارطغرل غازی نے وفات پائی۔ اس کے بعد سن 1299 میں ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اپنے باپ کی گدی پر بیٹھا۔ عثمان میں ایک طرف ایمانداری، دوسری طرف بہادری بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ عثمان اس قدر اپنی طاقت کو بڑھاتا چلا گیا کہ کچھ ہی سالوں میں 3 برے عظیموں پر یہ سلطنت پھیل گئی اور اس سلطنت کا نام پڑا سلطنت عثمانیہ۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں تقریباً آج کے 40 دیش موجود تھے، یعنی 40 دیشوں پر اکیلے حکومت تھی، اور یہ سلطنت 1923 تک لگاتار بنی رہی۔ کئی سلطان آئے جنہوں نے اس سلطنت کو قائم رکھا، مگر افسوس 600 سال بعد پھر یہ سلطنت نے عثمانیہ برائیوں اور کمزوریوں کا شکار ہونے لگی۔ 1923 میں اس سلطنت کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔ جب پہلا ورلڈ وار ہوا، یعنی پہلا وشو یدھ ہوا، تو دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف کچھ دیش برطانیہ کے ساتھ آ گئے جس میں امریکہ، روس، فرانس وغیرہ تھے، تو دوسری طرف ترکی کے ساتھ جرمنی اور کچھ دیش اور بھی تھے۔ مگر پھر اس وقت کا جو ترکی کا آخری سلطان تھا، اس کو سازش کے تحت دیش سے نکال دیا گیا۔ امریکہ، روس، برطانیہ نے زبردستی اس کے سلطان کو پھنسا کر اور اس کو مجبور کیا کہ تم کسی طرح سے بھی اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہم سے معاہدہ کرو، یعنی ایک سمجھوتا کرو، ورنہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام سازشوں کے تحت ایک سمجھوتا کیا گیا، ایک معاہدہ کیا گیا جسے سمجھوتے کو لوجان سمجھوتے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے کی شرط تھی کہ ترکی کا سلطان استعفیٰ دے گا، اس کی ساری پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی، خلافت واپس قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ خلافت عثمانیہ پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے گی، اور سب سے بڑی اور گھاتک جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اب 100 سال تک ترکی اپنی ہی زمین پر خود سے تیل یا پیٹرول جیسی کوئی بھی چیز نہیں نکال سکے گا۔ ترکی کو تیل یا پیٹرول دوسرے دیشوں سے ہی خریدنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ترکی کی بندرگاہ پر بھی پابندی لگا دی گئی، جو کہ ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتی ہے۔ اسے عالم ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی اب کوئی بھی دیش کا جہاز اس بندرگاہ سے گزر سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں وصول کر سکتا۔ یعنی اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کو اس سمجھوتے
سمجھوتے کے ذریعے 100 سال کے لیے یہ کونے میں باندھ کر پھینک دیا گیا، یعنی اب ترکی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ نے اپنے غلام مصطفیٰ کمال اتاترک، جو کہ مسلم غدار انسان تھا، اس کو ترکی کا بادشاہ بنا دیا، جس نے ترکی کو ایک ایسے سیکولر دیش گھوشت کیا جس کی وجہ سے ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا۔ مگر اب سے 2 سال پہلے یعنی کہ 2023 میں یہ سمجھوتا ختم ہو گیا، اور جب یہ سمجھوتا ختم ہوا تب پہلے جیسا ترکی بالکل بھی نہیں رہا۔ ترکی ایک ایسا دیش بنا جو امریکہ اور اسرائیل جیسے بڑے بڑے دیشوں کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منہ توڑ جواب دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ترکی کو رجب طیب اردگان جیسا مسلم امت کا درد رکھنے والا ایک لیڈر دیا ہے، جس نے اپنی سمجھداری اور اپنی ایمانداری کے چلتے ایک بار پھر سے سیکولر ترکی کو اسلامک ترکی کی جانب راغب کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج امریکہ، اسرائیل جیسے ترقی یافتہ دیش ترکی کو برباد کرنے کی ہر سازش کر رہے ہیں۔ یہ دیش ارطغرل غازی کو بند کرانے کی ہر کوشش کر رہے تھے، جس سے کہ یہ ڈرامہ بند ہو جائے اور مسلمان سوئے کا سویا رہ جائے، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں ان کا نشہ سوار ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو قوت و طاقت عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔